الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند سر. دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانی مجلس کی صف ماتم بچائی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، علماء کرام، ذاکرین اعظام، جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہیں، عزاداری میں مصروف ہیں، مولا سب کی عزاداری عبادت اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا، مقصد شہادت مظلوم کربلا سمجھنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی، اپنی زندگی کو، کردار کو اس عظیم اور پاک مقصد کے مطابق ڈھالنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. ہم سب کو عزاداری سید الشہداء سے صحیح فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اگر نہیں جانتے اور جو نہیں جانتے وہ پہلے ذکر سے میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ ہم لوگوں کو کچھ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہے قرآن کے ذریعے سے. ساری مشکلات، سارے مسائل کا حل انہیں کے پاس ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. جو کہیں اللہ وہی کرتا ہے اور جو اللہ کہے یہ وہی کرتے ہیں. آج سورہ بقرہ کی ایک آیت کو اپنے موضوع کے ساتھ شامل کرتے ہیں اور ہم آیات کو ملا کے ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 264 خالق ارشاد فرما رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تخفوه جو کچھ تمہارے دلوں میں
کو تبدو ہو، ظاہر کرو، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرو، اور تخفو ہو، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ دلوں میں ہی رکھو۔ بس ہر دو صورتوں میں یحاسبکم باللہ، میں اللہ تمہاری نیتوں کا بھی اور اعمال کا بھی حساب لوں گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، پھر جسے چاہوں گا اس کو بخش دوں گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہوں گا اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں اللہ اس سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ ایک اور آیت کو بھی اپنے موضوع میں شامل کر لیں تاکہ نتیجے تک پہنچنے میں تھوڑی اور آسانی ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وہ قیامت والے دن تمہارے اعمال کا حق و حقیقت و انصاف کے ساتھ وزن کر لیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ دو آیتیں ہم نے اپنے موضوع سے، اس موضوع سے ہٹ کر تلاوت کر لی۔ کوشش کریں گے کہ ان دونوں آیات کے مفاہیم کو اس آیت یا ان آیات کے مفاہیم تک ملانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، ان دو آیتوں میں سے ہر آیت سے ایک ایک لفظ لے کے اسی ایک ایک لفظ پہ گفتگو کر کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی آیت کا لفظ وَإِن تُبْدُوهُ ہو اور تخفو ہو، یحاسبکم باللہ، چاہے تو ظاہر کرو اپنی نیتوں کو، چاہے اپنی نیتوں کو چھپا کے رکھو۔ یحاسبکم باللہ، میں اللہ تمہاری نیتوں کا بھی حساب لے لوں گا، تمہارے اعمال کا بھی حساب لے لوں گا۔ اس آیت سے ہم لفظ حساب لے لیتے ہیں۔ یحاسبکم، تمہارا حساب، تمہارے اعمال کا، نیتوں کا حساب لوں گا۔ دوسری آیت سے بھی ایک لفظ لیتے ہیں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وہ جس دن کی بات کی ہے کہ وہاں میں تمہاری نیتوں کا اور اعمال کا حساب لوں گا، بات اسی دن کی ہے۔ اسی دن میں تمہارے اعمال کا وزن کر لوں گا، تول لوں گا، تمہارے اعمال کا وزن کتنا ہے۔ بچپن سے جب ہم نے سنا، دیکھا، یہی ایک ذہن میں بات آتی تھی کہ وہاں کوئی دو پلڑوں والا ترازو ہوگا اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں رکھی جائیں گی اور تول لیا جائے گا۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا جنتی ہے، اور جس کا برائیوں والا جھک جائے گا وہ
دوزخی ہے۔ لیکن اعمال تو ایسے ہیں جو چننے والے ہیں ہی نہیں، اعمال تو ایسے ہیں جن کا جسم ہی نہیں ہوتا، وہ اعمال دیکھنے نہیں آتے، تو پھر ان کا وزن کس طرح کر لیا جائے گا؟ دو پلوں والا ترازو نہیں، دو ایٹوں میں دو مختلف لفظ استعمال کی، حساب بھی ہوگا اعمال کا اور اعمال کا وزن بھی ہوگا، لیکن ہم نے ایک ہی مفہوم سمجھا کہ وہاں حساب کتاب ہو، وہاں پوچھا جائے گا، لیکن علماء لغت، علماء ادب، زبانوں کے سمجھنے والے کہتے ہیں جب لفظ بدل جاتا ہے تو لفظ کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ سکول میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بچے پڑھ رہے ہیں سکول میں، مولا صاحب بچوں کو کامیابی عطا فرمائے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سکول میں اردو گرامر میں جو پڑھا جاتا ہے، اس گرامر میں پڑھا جاتا ہے کہ کچھ الفاظ آپس میں مرادف ہوتے ہیں، مرادف کہہ لیں یا مترادف کہہ لیں، کچھ الفاظ آپس میں مرادف ہوتے ہیں، الفاظ مختلف ہوتے ہیں اور ان کا معنی ایک ہے۔ ایسا آپ نے سکول میں پڑھا، بات تھوڑی سی اور کون ہے، لیکن التماس توجہ کی رکھوں گا، باوالِ بلند صاحب۔ ہم بھی درس میں یہ پڑھاتے ہیں، الفاظ مختلف ہوتے ہیں اور ان کا معنی وہ مرادف یا مترادف، لیکن ایسا ہے نہیں، پڑھاتے ہیں ہم، ایسا ہے نہیں، ہے کیا؟ وہ بچوں کو تھوڑا اور پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا چکر کھیلا۔ علماء ادب یعنی زبانوں کو جاننے والے اور لغت کے ماہرین یہ کہتے ہیں جب بھی لفظ بدلتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو لفظ مختلف ہوں اور معنی اس کا ایک ہو، معنی ایک نہیں ہوتا، دو مختلف لفظوں یا تین مختلف لفظوں کا معنی ایک نہیں ہوتا، مراد ایک ہوتی ہے۔ انسان، آدمی، بندہ، تین لفظ ہو گیا، تینوں لفظوں سے مراد میں ہوں یا آپ اپنے سینے کی طرف انگلی کر، لیکن مراد ایک ہے، معنی انسان کا اور ہے، معنی آدمی کا اور ہے اور بندے کا معنی اور ہے۔ معنی کبھی نہیں ہوتا، لفظ بدل جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، مراد ایک ہو سکتی ہے، مختلف لفظ آپ استعمال کریں، مراد ان کی ایک۔ اللہ نے قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں دو مختلف لفظ استعمال فرمائے جو ایک دن کے لیے ہیں۔ عمومی طور پر سمجھا یہ گیا کہ وزن تولے، ہمارے تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، ہم بس ایک مجموعی طور پہ سادہ سی زبان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوچھا جانا ہے، سوال جواب ہونے کے بعد۔ لیکن اگر معنی میں دقت کی جائے تو منزلیں اور واضح ہو جاتی ہیں۔ دو مختلف لفظ ہیں، ایک ہی دن کے لیے، قیامت کے لیے،
ایک مرتبہ کہا یحاسبکم، تمہارا حساب لوں گا، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تمہارے اعمال کا وزن کروں گا۔ جب اللہ نے دو لفظیں مختلف استعمال فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے حساب اور چیز کا نام ہے اور وزن کرنا اور چیز کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے مرحلے دو ہیں وہاں پہ، ایک مرحلے پہ حساب ہوگا اور ایک مرحلے پہ اعمال کا وزن ہوگا۔ حساب ہوگا یعنی کہ حساب میں کیا ہوگا، حساب میں کیا پوچھا جائے، اور وزن ہوگا، وزن کس طرح کیا جائے گا، کیا مطلب، تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھیے گا، میں دونوں چیزوں کا مفہوم بڑے سادہ اور آسان طریقے کے ساتھ آج تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حساب، ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں درس میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلی جو کتاب ان کو دی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا حساب کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ اب آب و صرف کا ایک بات، حاسبہ، یاسبو، حسبن و حسابن و حسبان، شمار کردن، حاسبہ حساب کا معنی شمار کردن یعنی گننا، ایک، دو، تین، چار، پانچ، گن لینا، تمہارے اعمال کو گن دوں گا۔ اور وزن، وزن کا معنی ہے وزن، یاد لو وزن، قدر معلوم کرنا، اس کی قیمت معلوم کرنا۔ ممکن ہے آپ ذمہ لوگ ہیں، بھینسیں آپ نے رکھی ہوں گی، ممکن ہے کہ 4 بھینسوں کی جتنی قیمت ہے کسی ایک اچھی بھینس کی 4 سے زیادہ قیمت نہیں ہے۔ میں حساب کر لوں گا، گن لوں گا تمہاری نمازوں کو، میں وزن کر لوں گا ان نمازوں کی قدر کیا ہے، ان نمازوں کی قیمت کیا ہے، ان نمازوں کا وزن کتنا ہے، یہ گن لوں گا۔ دو مرحلے ہوں گے، وہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ کچھ لوگ جنت کی طرف بڑھتے جا رہے ہوں گے، جنت کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، وہ ایک مرحلہ طے کر چکے ہوں گے، ایک مرحلہ طے کر چکے ہوں گے، وہ اپنے اعمال کا حساب دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری نمازیں ہیں، 80 سال عمر تھی، 15 سال نکال لو، 65 سال کی نمازیں بالکل پوری، ایک بھی کم نہیں، روزے بھی بالکل پورے، ایک بھی کم نہیں۔ ان کو کہہ بھی دیا جائے گا تمہارے اعمال گنتی میں پورے ہیں، وہ سمجھیں گے میں نے حساب دے لیا، اب تو میں جنتی ہوں، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، تیز تیز قدموں کے ساتھ ادھر بھاگے جا رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ یا اللہ کیا پوچھا جانے والا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نمازیں تو ان کی پوری ہیں، روزے تو ان کے پورے ہیں، ان نمازوں کی کوئی قیمت بھی بنتی ہے یا نہیں ہے، ان روزوں کی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں ہے۔ اگر روزوں کی قدر و قیمت ہے تو آئیں جنت میں چلے جائیں، اگر نمازوں کی روزوں کی قدر و قیمت ہے دروازے جنت کے کھلے ہیں، لیکن اگر ان نمازوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، کھوکھلی نمازیں ہیں، کھوکھلے روزے ہیں، تو پھر یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ مجھے تو وہ نماز چاہیے جو وزن والی ہو، مجھے تو وہ روزہ چاہیے جس کا کوئی وزن ہو، مجھے تو وہ عبادت چاہیے جس عبادت کو میں جب وزن کروں تو وہ وزن میں بھی پوری اترے۔ میری نماز کا ایک وزن ہے، وہ وزن کس طرح بنتا ہے؟ اگر اس طرح بنا لیا گیا تو قبول ہے، اگر نہیں بنا سکے تو پھر مجھے قبول نہیں ہے۔ آواز بلند کرنا، اچھا وزن کس طرح بنے گا؟
قیمت لگائی جائے گی تو قیمت کچھ نہیں نکلے. تو وہ عبادات اور نمازیں روزے کسی فائدے میں نہیں. بالکل اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہوگا کہ عمل تو کوئی ایک ہی لے کر آیا ہے. عمل گنتی میں بہت زیادہ نہیں ہے. کسی کا کوئی ایک ہی عمل آیا ہے. جب اس کی قیمت لگی تو رسول خدا نے قیمت لگائی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. عمل ایک ہے، ثقلین کی باتوں سے بھاری ہے. آپ کے عمل کا بدل ہونا چاہیے. ادھر ہزاروں کے حساب سے بدل نہیں ہے، ادھر ایک ہی اور ایک لمحے کا عمل ہے. کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے. بس ہاتھ اٹھا اور ہاتھ گرا. رسول اعظم نے اس کی قیمت لگائی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ ایک عمل ثقلین کی عبادتوں سے زیادہ بدلی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کا بدل ہے. نماز کا بھی بدل ہے، روزے کا بھی بدل ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کو پڑھیں اس کا بدل کچھ نہ بنے، ہم روزہ کو رکھیں اس کا بدل کچھ نہ بنے. کچھ ایسا کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے، اللہ اس کے بدل میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. اللہ اس کے بدل میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. جس قسم کی نماز پڑھے گا اس قسم کا بدل لے لے گا. کچھ ایسی نمازیں ہوں گی جن میں کوئی بدل نہیں ہوگا. کس طرح بدل نہیں ہوگا؟ وہ نمازیں جن نمازوں کے متعلق اللہ نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ نمازیں ان کے منہ پہ مارو، مجھے ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہ نماز وہ نماز تھی جو نماز اپنا بدل حاصل نہ کر پائی. یہ نماز وہ نماز تھی جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے وہ نماز چاہیے جس میں قیمت ہو، جس کا بدل ہو. یہ کھوکھلی نماز مجھے ضرورت نہیں ہے. ان کے منہ پہ مارو. مولا امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض روزہ دار ایسے ہیں جن روزہ داروں کو روزے سے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ روزہ تو رکھا، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، لیکن وہ عمل جس عمل میں بدل ہوتا ہے یہ وہ عمل قرار نہ پایا. باوالے بلند صلوات. تو بدل کس طرح بنتا ہے؟ وہ ترازو کس قسم کا ہوگا؟ جس ترازو پہ اعمال کو تولا جائے گا. اعمال دنیا کے ترازو پہ نہیں تولے تھے. ہمارے دل میں خیال یہ تھا وہ 2 پلڑوں والا ترازو، ایسا نہیں. اور کئی ترازو نکل آئے. آپ تو فیڈ کر دیا جاتا ہے، چیز اوپر رکھو مشین بتا دیتی ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے. ایسا نہیں ہے. عمل ایسی چیز ہے نہ دیکھنے میں آتی ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے. اللہ اس چیز کا بدل کرے گا جو چیز ہمارے دیکھنے میں نہیں آتی، محسوس کرنے میں نہیں آتی. ہم نے وہ کرنا ہے، اللہ اپنے پاس محفوظ کر لے گا. قیامت والے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز میں کوئی وزن ہے یا وزن نہیں ہے. تو یہ ترازو کون سا ہے جس پہ یہ وزن عمل کو لے جائیں گے؟ علماء منطق کہتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہے. 2 یا 3 منٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے. اس کے بعد انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا تو آپ لطف لیں. علماء منطق کہتے ہیں موزون یعنی وزن جس چیز کا کیا جائے گا وہ چیز بدل جائے تو اس کے تولنے والا میزان اور ترازو بھی بدل جاتا ہے.
سنارے کا سونا تولنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ وہ چھوٹے سے نفیس سے ترازو پر. ٹرک کا وزن کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ وہ بیٹھ سڑک کے اوپر بنا ہوا کانٹا. اگر تلنے والی چیز بدل جائے تو اس کے تولنے والا میزان بھی بدل جاتا ہے. بعد میں کہا کہ یہ میزان، جس میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، اس میزان سے مراد دین اسلام، کہ جو اس نے عمل کیا وہ دین اسلام کے مطابق تھا یا مطابق نہیں تھا. اگر مطابق تھا تو ٹھیک ہے، اگر دین اسلام کے مطابق نہیں تھا تو ٹھیک نہیں ہے. مثلا دین کہتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس نے مشرق کی طرف کر کے منہ نماز پڑھ لی، تو یہ نماز دین اسلام کے قائم کردہ اصول کے مطابق نہیں ہے، ایسا مطلب نہیں. تو گویا دین اسلام کے قوانین جو ہے وہ قوانین میزان اور ترازو ہے. ہم نے کہا نہیں، بات آپ نے ٹھیک کی کہ دین کے مطابق ہے تو قبول ہو، لیکن وہ قیامت والے دن جو میزان قائم ہوگا وہ میزان یہ دین نہیں ہے. کیوں؟ دین تو قرآن کا نام ہے، اور قرآن میں جتنے اعمال ہیں وہ اعمال ہیں، اعمال نے تلنا ہے، ان پہ اعمال نے نہیں تلنا. دین عمل کا نام ہے، انہوں نے تلنا ہے، یہ میزان نہیں ہے. بعد نے کہا اس میزان سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں جو اپنی طرف سے چیزیں اضافہ فرمائیں وہ اضافہ شدہ چیزیں میزان ہیں. مثلا زور کی نماز 4 رکعت اللہ نے فرض نہیں کی تھی، اللہ کی طرف سے 2 رکعت نماز فرض ہو کر آئی. 2 رکعت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کی. اللہ نے کہا مجھے قبول. اللہ نے 4 رکعت کر دی. عصر کی نماز بھی 2 رکعت تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اور شامل کر دی، 4 فرض کر دی. اللہ نے کہا مجھے قبول ہے. اے میرا حبیب جو کچھ تو کہتا جائے گا میں وہ کچھ مانتا چلا جاؤں گا. عشاء کی نماز بھی اسی طرح. یہ جو اسی لیے جب آپ سفر پہ چلے جاتے ہیں تو رکعت 2 رکعت ختم ہو جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی وہ ہر صورت میں آپ پہ واجب رہتی ہے. سفر میں وہ نماز جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ اللہ نے شامل کی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اور نماز قصر ہو جاتی ہے. تو یہ احکام اعمال اضافی یہ میزان ہے تولنے کے. کہوں گا یہ میزان نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ خود اعمال ہے اور اعمال نے تلنا ہے. اعمال تلیں گے، اعمال پہ اعمال نہیں تلیں گے. تو یہ اعمال کس ترازو میں تلیں گے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ نجف اشرف کی اس نگری میں پہنچا جس نگری میں ایک ٹیلے کے اوپر میرے جد نامدار امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی پاک قبر تھی، لیکن لوگوں سے مخفی تھی. کئی سالوں تک علی علیہ السلام کی قبر کو مخفی رکھا گیا کہ دشمنوں کا زور تھا، حکومتیں دشمنوں کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کی قبر کی توہین کی جائے. قبر کو مخفی رکھا گیا. قبر معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا. معصومین علیہ السلام بھی جب تشریف لے کر جاتے تھے تو اس انداز میں جاتے تھے کہ لوگوں کو
طے ہے، یہ کون سی خفیہ طریقے سے ایسے انداز میں جاتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ کوئی خاص جگہ ہے. اور یہ بھی روایت آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی، علی جب ابی طالب کے ایک مرتبہ کئی جنازے اٹھے، بصرے کی طرف چلا، مدینے کی طرف چلا. یہاں جس وقت یہاں قبر ہے امام کی، جس طرف گیا تاکہ لوگ طے ہی نہ کر پائیں کہ کس طرف جانے والے تابوت میں علی ابن ابی طالب کا جسم اٹھا ہے. مغفرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بابا سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ نجف اشرف کی اس نگری میں پہنچے جس نگری میں ایک ٹیلے کو ہمارے جد نامدار علی علیہ السلام کی قبر اطہر تھی. میرے بابا نے اس ٹیلے کی طرف دیکھ کر انگلی شہادت کا اشارہ کر کے ایک زیارت پڑھی. اس زیارت کے وہ الفاظ جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں وہ زیارت جامعہ مطلقہ میں موجود ہے، زیارت میں موجود ہے. یہ وفاتی میں بھی وہ زیارت موجود ہے، منکرہ تحفۃ العوام میں بھی ہو زیارتوں کی کتاب میں. یہ زیارت جامعہ مطلقہ جو امام سید سجاد علیہ السلام نے الفاظ زیارت کے ارشاد فرمائے، اشارہ کر کے اپنے جد نامدار کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے یہ زیارت پڑھی. السلام علیکہ یا یعقوب الدین، السلام علیکہ یا سیف ذی الجلال، السلام علیکہ یا میزان الاعمال. اے اعمال کے تلنے والا میزان، میرا تجھ پہ سلام ہو. نماز کو رکھا جائے گا. یہ محبت بولے گی کہ میں اس نماز میں ہوں تو پھر قبول ہے. یہ محبت بولے گی میں اس نماز میں نہیں ہوں، نماز قبول نہیں ہے. روزے کو رکھا جائے گا. یہ محبت بولے گی میں اس روزے میں ہوں، روزہ قبول ہے. یہ میزان یہ محبت بولے گی میں اس روزے میں نہیں ہوں، یہ روزہ قبول نہیں ہے. عبادت میں علی ابن ابی طالب کی محبت موجود ہے. جو عبادت گزار اپنی عبادت کرتا رہا اور اس کے سینے میں علی ابن ابی طالب کی محبت تھی، ان کی نمازیں بھی قبول ہیں، ان کے روزے بھی قبول ہیں. جن کے سینے میں علی کی محبت نہ تھی، ان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں ہے. اور نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، غوروں میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے. ایک شخص آیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
میں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، روزے بھی رکھتا رہا ہوں، زکاتیں بھی دی ہیں، اعتکاف بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، حجیں بھی کی ہیں، حالی نجاتن رسول کائنات ارشاد فرمائیں گے لا نہیں نجات نہیں پائے گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ نمازیں، اگر یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ عمرے اعتکاف آج نجات نہیں دلواتے تو یا رسول اللہ وہ نسخہ نجات کیا ہے؟ وہ نسخہ نجات کیا ہے؟ رسول آدم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ صَلَّيْتَ أَلْفًا صُمْتَ أَلْفًا وَزَكَّيْتَ أَلْفًا وَاعْتَكَفْتَ أَلْفًا وَأَتَمَرْتَ أَلْفًا وَحَجَجْتَ أَلْفًا، ایک نہیں تو نے ہزاروں کے حساب سے نمازیں پڑھی ہوں، ایک نہیں تو نے ہزاروں کے حساب سے روزے رکھے ہوں، ایک نہیں تو نے ہزاروں کے اعتبار سے ہزاروں مرتبہ زکات دی ہو، ہزاروں مرتبہ اعتکاف بیٹھا ہو، ہزاروں مرتبہ عمرے کیے ہوں، ہزاروں مرتبہ حج کیے ہوں، جتنی دیر تک تیرے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہے، جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جب رسول کائنات نے سمجھا، محسوس کیا یہ بندہ تعجب کر رہا ہے، یہ میری گفتگو سے تعجب کر رہا ہے، رسول کائنات نے ایک منزل اور بڑھائی، ایک منزل اور بڑھا کے ارشاد فرمایا وَلَوْ صَلَّيْتَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ صَلَاةٍ وَصُمْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ صَوْمٍ وَزَكَّيْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ زَكَاةٍ وَأَتَمَرْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَحَجَجْتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ حَجٍّ، ایک نہیں تو ہر نبی کے ساتھ مل کے تو نے ہزاروں کے حساب سے نمازیں پڑھی ہوں، تو نے ہر نبی کے ساتھ مل کے ہزاروں کے حساب سے روزے رکھے ہوں، تو نے ہر نبی کے ساتھ مل کے ہزاروں مرتبہ زکات دی ہو، تو نے ہر نبی کے ساتھ مل کے ہزاروں مرتبہ اعتکاف کیے ہوں، ہزاروں مرتبہ عمرے کیے ہوں، ہزاروں مرتبہ حج کیے ہوں، ہر نبی کے ساتھ مل کے تو نے نمازیں پڑھی ہوں، ہزاروں کے حساب سے روزے رکھے ہوں، جتنی دیر تک تیرے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ تہ تک نہیں پہنچے، آپ گہرائی تک نہیں گئے، میں آپ کو گہرائی تک لے جاؤں۔ گویا رسول اعظم ارشاد فرما رہے ہیں مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ، گویا تو ہر نبی کا صحابی رہا ہو، تو ہر نبی کا صحابی رہا ہو، تو ہر نبی کا صحابی رہا ہو، ان کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتا رہا ہو، ہر نبی کی صحبت بھی اختیار کی ہو، ہر نبی کا صحابی بھی رہا ہو، جتنی دیر تک میرے بھائی علی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، ہر نبی کی صحابیت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
قبولیت اعمال کی شرط علی ابن ابی طالب کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے. تو علی ابن ابی طالب کی محبت کے نعرے بلند کریں, لگائیں نعرے علی ابن ابی طالب کی محبت کے. علی ابن ابی طالب اپنی محبت میں لگائے ہوئے نعرے درجہ قبولیت رکھ لے جاتے ہیں. کہیں دربار لگا ہوا تھا, دربار میں مختلف لوگ بیٹھے تھے. دنیا کے اعتبار سے بڑی شخصیت معاویہ بیٹھا ہوا تھا, عمر عاص بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی روایت ہے, یزید بھی بیٹھا ہے. تاریخ کا جب اللہ اپنے علی کی تعریف کروانا چاہتا ہے تو دشمن کی زبانیں بھی بول ہوتی ہیں. وہ کبھی زمانہ طالب علمی میں ہمارے معروف شاعر ہیں محسن نقوی والا بجاب بلند, ان کی پڑھی ہوئی ایک نظم کے چند لفظ مجھے یاد ہے, وہ میں سنا کے پھر آگے بڑھتا ہوں. اچھا پتہ نہیں وہ ترکیب آگے بھی کیوں ہو گئی ہوگی مجھ سے شعروں کی, لیکن مفہوم آپ تک کون ہے. جب سبق وہ کہتا ہے کہ علی ہر ایک کو یاد آتا ہے, لیکن کب آتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. علی اپنوں کو تو ہر وقت ہی یاد ہے, دشمنوں کو بھی یاد آتا ہے, ہر شے کو بھی یاد آتا ہے. کس شے کو کب یاد آتا ہے اللہ کی حکمت. محسن نقوی نے اپنی نظم میں خود کو منظم کیا ہے. مجھے پوری نظم نہیں آتی, وہ ایک جملہ ہے اور وہ جملہ کمال کرے. جب سبز کب علی یاد آتا ہے, جب سبز تناور پیڑوں کی ہر ٹہنی گھرنے لگتی ہے, جب موت شکنجہ کستی ہے, جب قبر کا در کھل جاتا ہے, اس وقت علی یاد آتا ہے. جب سبز تناور پیڑوں کی ہر ٹہنی گھرنے لگتی ہے, جب موت شکنجہ کستی ہے, جب قبر کا در کھل جاتا ہے, اس وقت علی یاد آتا ہے. اس وقت علی یاد آتا ہے. آئے خدا گواہ ہے, آئے تو آپ اللہ کی قدرت کہ اللہ کا کس وقت علی کی فضیلت بیان کروانا چاہتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے پتا نہیں روم کے شہنشاہ روم کی طرف ایک قالین ہاتھوں سے بنے جاتے تھے اور بڑا بادشاہ نے بادشاہ کی طرف بھیجا, معاویہ کی طرف آئے. روم کے بادشاہ نے بھیجا بطور تحفہ. قیمتی تھا, نفیس تھا. بندے عمران بھی بیٹھا ہوا, معاویہ بھی بیٹھا ہوا. معاویہ نے کہا تو بھی یہ قالین تو بہت قیمتی ہے, لیکن ہم میں سے یہ قالین اپنے گھر میں کون لے گیا؟ ہمارا نے کہا بادشاہ ہے اور آپ کی طرف ہے تو آپ ہی لے لیں. بادشاہ کا تحفہ بادشاہ کی طرف سے بادشاہ کی طرف آئے گا, آپ لے جائیں. معاویہ نے کہا اللہ کی قدرت حرکت میں ہے. معاویہ نے کر لے, آج فیصلہ علم کی بنیاد پہ. امرا سے ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ,
ایک دوسرے سے بڑھ کر تیز چلا علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. عمر آپ نے کہا کیسے؟ معاویہ نے کہا ہم میں سے جو شخص علی کی شان میں اچھا شعر کہے یہ علی رستا ہے. ہم میں سے سچا واقعہ ہے، ذاکری نہیں کرتے، سچا واقعہ ہے. ہم نے کتابوں میں لکھا ہے ہم میں سے جو شخص علی کی شان میں اچھا شعر کہے گا یہ تعلیم اس کا. عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے پھر کہیں. اچھا عمر چلاک تھا، یہ بھی چلاک تھا. عمر نے کہا اگر شعر میں نے پہلے کہہ دیا یہ تو کہے گا تو اندر سے علی کے ساتھ تو یہ تو مجھے قدر کرتے. عمر کہتے ہیں پھر پہلے آپ کہیں. معاویہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ. عمر کے دل میں بات تھی کہ میں نے پہلے کہہ دیا اور شعر اچھا ہو گیا. علی کی شان میں کہا جانے والا شعر اچھا ہی ہوتا ہے. تو یہ مجھے قدر کرا دے. تکرار بھی عمر نے کہا تو بادشاہ ہے تو تیرا نمبر پہلے ہونا چاہیے. جس نے تکرار کی کہا اسی بات. چلو ٹھیک شعر عربی میں عربی پڑھ کے ان کا ترجمہ بھی کروں گا. آپ فیصلہ کریں گے کہ وہ قالین کس کا حق بنتا تھا. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون لے گیا. قالین کس کا حق بنتا کیا؟ معاویہ نے کہا خیر الورا من بعد آمد حیدر. اللہ من بعد آمد حیدر. آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے بعد خیر الورا ہر چیز سے افضل علی. خیر الورا من بعد آمد حیدر. حیدر کائنات میں محمد مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل علی. دوسرے مصرے میں اس کی دلیل تھی الناس ارض والوسیع السماء. اس لیے پوری کائنات کے انسان سارے زمین کی مانند ہے، علی طرح آسمان کی مانند ہے. اچھا شعر ہے، لطف آیا ہے، لیکن عمر آج کے شعر پہ اور بھی لطف آئے گا. توجہ. دشمن بھی دیتا ہے. معاویہ اگلا مصرع بھی سن لے. جس کی فضیلت کی گواہی معاویہ جیسا دشمن بھی دیتا ہے. اس کے اگلے والا مصرع بھی سن لے. والفضل ما شاہدت بہ الاعداء. معاویہ حقیقت میں فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکل آئے. جو دشمن کی زبان سے نہیں. بس علی بھی افضل تھے. خدا گواہ ہے علی کی اولاد کی
علی کی محبت بھی قبولیت اعمال کی شرط ہے، علی کی اولاد کی محبت بھی قبولیت اعمال کی شرط ہے۔ کون سی کیا کرتے ہیں؟ بابا علیہ السلام یہ واقعہ کربلا میں قتل ہو جاتا کیا راجہ علی اصغر کی شہادت میں ہوتی اور بیوی کے خطبے نہ، یہ دو چیزیں ہیں جس نے واقعہ کربلا کو چھپنے نہیں دیا، یہی وجہ ہے۔ شیعوں تمہارے بارے میں امام پردہ نعمت میں دو چیزوں کو یاد کرتے ہو، دربار شام، زندان شام، شہزادے کی شہادت۔ بارے میں امام زندان شام کو یاد کر کے روتے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر چہرے کی رنگت زندان کی گرمی تبدیل کر گئی تھی۔ یہ شام نہ ہوتی شیعہ نہ ہوتے، ہر ہوتی شام تک اس ظالم کا دربار لگا ہوا ہے۔ مخدرات عصمت و طہارت دربار میں رسم بستا، یہ شام کے دربار کی منظر بہت مشکل، جدید تخت میں بیٹھ چلتے چلتے اس کی نگاہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، بچی کا ایک ہاتھ جیب میں، دوسرا ہاتھ گلے میں۔ یہ ظالم کہتا ہے یہ بچی کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا سکینہ بنت الحسین۔ اس کہتا ہے بچی ایک ہاتھ چہرے میں کیوں رکھا ہوا اور ایک ہاتھ اپنے گلے میں کیوں ڈال رکھا؟ کہا میری پھوپھیوں کے بال ان کے پردے کے لیے کافی، میں نے اپنا پردہ اپنے ایک ہاتھ سے کیا، گلے میں ہاتھ اس لیے ڈال رکھا ہے تیرے سپاہیوں نے رسی اتنی کس کے باندھ دی کہ میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کو سکینہ کے ساتھ محبت تھی۔ کہا ہاں تم نے سچ سنا ہے، حسین کو سکینہ کے ساتھ محبت تھی۔ یہ ظالم کہتا ہے تب مانوں گا حسین کو سکینہ کے ساتھ محبت تھی۔ اس بھرے دربار میں سکینہ اپنے بابا کو بلائے، سکینہ کا بابا سکینہ کے پاس آ جائے، بزادہ روشی اور رونے والوں مظلوم کربلا کا پاک تھا، تخت کی سیڑھی پہ پڑا ہوا تھا، اوپر رمال تھا، رمال کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا۔ جب اس ظالم نے کہا نا کہ یہ بچی اپنے بابا کو بلائے، ہے بچی کا بابا حسین بچی کے پاس جائے، میں مانوں گا کہ حسین کو سکینہ کے ساتھ محبت تھی۔ جب بچی نے سنا نا ایک مرتبہ بابا کے سر کی طرف دے کر کہا بابا آجا میری گود میں، میری محبت کا امتحان۔ وہ دامن پھیلایا جو کربلا میں جل گیا تھا، جلے ہوئے دامن کو پھیلا کر کہا بابا آجا میری گود میں، میری محبت کا امتحان ہے۔ مظلوم کربلا کے پاس سر سے رومال ہٹا، مظلوم کربلا کے پاس سر نے پرواز کی، پورے دربار کا چکر لگا دیا، آہستہ آہستہ مظلوم کربلا کا پاس سر سکینہ کی گود میں آیا، پاس سر کا سکینہ کی گود میں آیا تھا کہ بابا کے منہ پہ منہ رکھا اور رو کر کہا بابا مجھے تماچے مارے گئے، اے بابا میرے دل چیر لیے گئے۔ شہزادے کی شہادت کو یاد کر کے میرا مرحبا امام حالت غیبت میں رو رو کر کہتا السلام علیکم وزیر المظلوم، میرا سلام اس شہید پہ جس کے منہ سے بھی دودھ کی خوشبو آتی۔
کہ جو آسمان سے اللہ نے فرشتے دی آج پر کبا بات پہ آپ کو غریب نہ کہے حکم کیا مظلوم کربلا نے فرشتوں کی مدد لی اس خلاصہ بلند کیا میدان کربلا سے لاشیں سڑک پہ شہر سے وفا کی طرف سے آواز آتا کہتی میں تیرے تجھ سے اجازت مانگتا ہوں آپ کی زندگی بنا دے اختلاف بلند ہو رہے ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز ہے مظلوم کربلا کھانے بھی آئے کہا بیویوں نے کیوں بہن کی ہیں بیوی لے کر بھیجا جب سے تم نے استغاثہ بلند کی ہے شہزادہ اپنے دھولے میں تڑپ تڑپ کر کے بابا میں جو حاضر ہوں بابا میں جو حاضر ہوں مظلوم کربلا نے کہا بہن میرے چھوٹے بیٹے کو لاؤ میں اسے آخری گیتا بھی کر لوں کوشش کرو اگر چند گھونٹ پانی مل شہزادے کو ہاتھوں کی ریت پہ گویا کہ نابے کے قرآن کا ایک سفار ہے مظلوم کربلا اشکیہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے اتنا قریب گیا کہ مظلوم کربلا کی آواز ان تک پہنچ جائے مظلوم کربلا نے کیا فرمایا ان کو تفیضہ میں کو مظلے بھی ہم آدم کو حاضر رضی اس بچے کا کیا کروں دیکھتے نہیں اس کی ہور خوش کو اس طرح کے اتنا بلا خوش کو روایت کرتی ہے کہ فوجی اشتیاق میں فوجیوں میں ایک ہلچل مچی فوجی ایک دوسرے کو کہنا شروع ہوتے حسین کا بچہ کوئی نہیں یہ ایک بچے کیا ہو دے گا ایک گھونٹ پانی مل جائے بچے ایک دوسرے کو جب کہنا شروع کیا ایک گھونٹ پانی ایک گھونٹ سے کم پانی چاہیے حسین کو کوئی عرض نہیں دے دی جائے تو جب اس ماحول کو دیکھا نا تو ابن سعد نے برملا سے کہا اتنا کلامت حسین کے کلامت کو کٹ کر دو روک دو ایک مرتبہ اس ظالم نے کمان میں تیر رکھا تیر چلانا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تیر گرا ایک شخص کہتا ہے تو کوفے کا بہت بڑا پہلوان ہے بہادر ہے تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گر رہا ہے مرتبہ 3 مرتبہ نے کوشش کی تیر 3 مرتبہ گرا تو کہا تیرے ہاتھ سے یہ تیر کیوں گر رہا ہے کہا ادھر آؤ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھ کے دیکھ میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں اور خیمے کا تھوڑا پردہ ہلتا اندر سے آواز آتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا افسر بھی دیکھ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا افسر بھی دیکھ ایک مرتبہ ظالم نے تیر پھینکا آمن العذن الى العذن دار مرفوف وقتال المذبور اور کہتی ہے اجر اور خیر کے ہاتھوں میں اس طرح تلپا جس طرح ذبح ہو جانے والا پرندہ درختا ہے مظلوم کربلا نے سوچا کھانے میں لے جاؤں سب قدم پہ لیکن مظلوم کربلا رکے ارادہ بدلا پھر واپس آئے پھر ارادہ بدلا خیمے میں لے کر جاؤں کیا لکھتے نظر پہ کلائی تصویر میں امرے یا اللہ جو تیری مرضی میں تیری رضا پہ راضی ہوں میں تیرے امر کیا دے تصویر پہ کھاؤں چند طرف کھانے کی طرف میں چند طرف پیچھے آخر مظلوم کربلا نے تلوار میں کر تلوار سے چھوٹی سی قبر کو ایک چھوٹی سی قبر کو کھولا اب مظلوم کربلا نے لا کر کے قرآن کے سپارے کو کربلا کی تبدیلی زمین میں دفن کر دیا قبر کا نشان برابر کر دیا خود خیمے میں چلے گئے رات مرا بیویوں نے عبادت کیا جب شہدائے کربلا کے سروں کو اتار رہے تھے نا یہ ظالم کہا ایک شہید کا سر موجود نہیں اصغر کا سر موجود نہیں ہے
بھی زیادہ